اس پر مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے. کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر نمائندے ہیں ہمارے قاضی آصف صاحب نے. شوکت پراچا ہمارے سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ سینئر تجزیہ کار انور ہاشمی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ سب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے قاضی آصف آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. شہری قائد کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے, کیا کہیں گے؟ شہر کی عوام جو ہے اس وقت جو ہے وہ کافی انتظار کر رہی تھی کہ یہ ضمنی انتخابات اپنے وقت پر ہوں. ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ اس پر زور دیتی نظر آئی ہے کہ انتخابات جو ہوں وہ وقت پر ہوں. اب انتخابات وقت پر ہونے جا رہے ہیں, عوام کے ہاتھ میں ہے کہ اب وہ کس کو ووٹ دے. کیا سمجھتے ہیں؟ شہر قائد کے مسائل تو بہت ہیں, حل کس طرح ہوں گے؟ بڑی مہربانی. اصل میں کراچی کے لوگ ضمنی انتخابات سے زیادہ بلدیاتی انتخابات میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہی اس کو چاہتے تھے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں. اور جو ابھی ان کا فیصلہ حکومت سندھ نے ایک بار پھر ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ انتخابات کو ملتوی کریں یا جو ہے وہ 2 حصوں میں کریں. لیکن اب جو ظاہر جو ضمنی انتخابات ہیں وہ بھی ہونے جا رہے ہیں اور اس ضمنی انتخابات کا جو اصل معاملہ یہ ہے وہ ہوا تھا جب نیشنل اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے ایمینیز نے جب استعفیٰ دیا تھا تب ہوا تھا کراچی میں. تو کراچی میں جو اصل میں کورنگی 239 اور جو ملیر 237 جو 2 حلقے ہیں اور دونوں حلقوں میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہر جگہ پہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں اور یہاں پہ بھی عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں. لیکن 239 میں ان کے مد مقابل جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں اور ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی جو ہے وہ مقابلہ ہے, جبکہ ملیر کے علاقے میں ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے کہ نمائندے کے ساتھ ہے. اچھا, یہ ملیر کا وہ علاقہ ہے جس میں جو گزشتہ الیکشن تھے اس میں صرف 1,500 ووٹوں سے پیپلز پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ ہار گیا تھا. لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ اب ان کے سامنے مد مقابل عمران خان ہیں. اب عمران خان کی جو ہے ہر جگہ پہ جب وہ خود امیدوار ہیں تو اب جو ہے وہ ملیر کے عوام کا فیصلہ دیکھیں کیا آتا ہے کہ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یا پیپلز پارٹی کے نمائندے کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ جو 239 کا حلقہ ہے وہ ذرا زیادہ ہے, وہ بڑا حلقہ ہے اور جو ملیر کا علاقہ ہے جو جہاں پہ یہ انتخابات ہو رہے ہیں 237 وہ تھوڑا چھوٹا سا علاقہ ہے. اب مطلب اس کے ووٹرز کم ہیں, پولنگ اسٹیشنز کی تعداد کم ہے. اب ظاہر کل عمران خان صاحب بھی آ رہے ہیں کراچی میں اور اس کے ساتھ آج ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو نوٹس بھی ہوا ہے اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر الیکشن میں اس میں آ رہے ہیں تو کم از کم یہ حکم کریں کہ آپ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات چیت نہیں کریں گے. اور اسی میں گزارش کرتا چلوں کہ ابھی آج ہی اسی دونوں حلقوں سے ایم کیو ایم اور پاکستان پی ایس پی کے جو نمائندے ہیں ان کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے نوٹس جاری کیا ہے اور ان کو 14 تاریخ کو طلب کیا ہے کہ آئیں اور اپنی تفصیلات جو ہے وہ بتا دیں. تو یہ صورتحال ہے ابھی کراچی کے. لیکن یہ ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ گہما گہمی نہیں ہے حلقوں میں, اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. ظاہر ہے ووٹر ہیں, الیکشن ہے, الیکشن میں ووٹرز جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, وہ کرنا چاہیے, جمہوریت کا ایک حصہ ہے تو وہ ظاہر ہے ان کو کرنا ہے. لیکن جو ایک بہت زیادہ ایک لوگوں میں تجسس ہوتا ہے, بہت زیادہ شوق ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. وہ زیادہ تر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ضرور ہے. ٹھیک ہے قاضی آصف, آپ سے ہم مزید بھی جو ہے وہ تفصیلات حاصل کریں گے. انور ہاشمی صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ انتخابات تو اپنے وقت پر ہو رہے ہیں, پلڑا کس کا بھاری نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر بات کی جائے شہر قائد کی اسپیسیفکلی تو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے ان کو. روڈ نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پنجاب میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ کوئی ترقیوں کے حوالے سے کوئی الیکشن پہ جو ہے وہ چیزیں اثر انداز نہیں ہو رہی, یا مہنگائی کا جو بیانیہ ہے وہ بھی اثر انداز نہیں ہو رہا, کیونکہ عمران خان ایک تو قومی اسمبلی کے جو 3 حلقے ہیں پنجاب میں, ملتان, فیصل آباد اور ننکانہ صاحب, اگرچہ سارے قومی اسمبلی کے حلقوں میں عمران خان جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اپنے حریفوں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں, لیکن صرف ملتان کی ایک نشست ہے جہاں پہ عمران خان نے شاہ محمود قریشی کی بیٹی جو ہے مہربانوں کو ٹکٹ دیا ہے.
اس لحاظ سے اگر پچھلا الیکشن عمران خان کے اقتدار سے الگ ہونے کے 3 ماہ بعد جو پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوئے تھے 20 نشستوں پر 15 نشستیں پی ٹی آئی جیتی تھی اور 5 نون لیگ جیتی تھی، اگرچہ اس وقت حمزہ شہباز اور مریم نے بھرپور کمپین بھی کی تھی، لیکن اب جو 16 اکتوبر کو انتخاب ہونے جا رہا ہے اس میں عمران خان جو ہے تحریک انصاف کے چیئرمین، وہ تو تمام ضمنی حلقوں میں گئے ہیں، انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں، کمپین بھی کی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا کوئی نمایاں لیڈر جہاں پہ نہیں گیا۔ تو اس وقت جو گیم بن رہی ہے وہ پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ مقابلہ ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ الگ الگ کنسیڈر نہیں ہو رہی، صرف پیپلز پارٹی کا امیدوار جو ہے یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ملتان میں جو ہے وہ شہربانوں کے مقابلے میں ہے، جبکہ دوسرے 2 حلقے جو ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے جو شعلہ بیان عابد شیر علی ہیں ان کے مقابلے میں عمران خان ہیں، جبکہ ننکانہ صاحب میں جو ہے وہ سزرا منصب علی خاتون جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ تو چونکہ عمران خان نے مکمل کمپین بھی کی ہے، اپنے ایک بیانیہ بھی بلڈ کیا ہے، اس لیے یہ بہت ہی ایک دلچسپ مقابلہ ہوگا، اور چونکہ اس کے اگلے آنے والی سیاست پہ عمران خان اس لیے اس کو کنسیڈر کر رہا ہے کہ ایک تو وہ جو لانگ مارچ کی کوئی تاریخ دینا چاہتے ہیں، وہ اس اتوار کو جو نتائج آئیں گے رات کو، اس نتائج کی بنیاد پہ بھی وہ اپنا ٹیمپو بنائیں گے لانگ مارچ کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ انتخابات پر ان کے الیکشن کے یہ نتائج کس طرح اثر انداز ہوں گے۔ اس لیے عمران خان اس لحاظ سے اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب جو کہ نون لیگ کا گڑھ کہلاتا ہے، پیپلز پارٹی بھی جنوبی پنجاب میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، کیا وہ عمران اور اینٹی عمران ووٹ کو کس طرح کاؤنٹر کر پائیں گے، یہ تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ انوار ہاشمی صاحب، ننکانہ صاحب کی اگر بات کی جائے، مردان کی بات کی جائے، وہاں پر بھی تو انتخابات ہونے والے ہیں، اس کے حوالے سے کیا موقف دیں گے آپ؟ دیکھیں، ننکانہ صاحب میں جو پی ٹی آئی کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ تھے جنہوں نے ریزائن کیا قومی اسمبلی سے، تو ان کا حلقہ ہے، یقیناً وہ کافی ووٹ لے کے جو ہے انہوں نے گزشتہ الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اب ان کی جگہ تو عمران خان نے لے لی ہے ننکانہ صاحب میں، اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ عمران خان اس طرح حلقے کی نمائندگی تو نہیں کریں گے کیونکہ وہ 8 حلقوں سے لڑ رہے ہیں، ایک حلقہ چھوڑ کے، لیکن اس کے باوجود چونکہ کمپین ان کی گزشتہ 6 ماہ سے جو ہے وہ جاری ہے، تو اس لیے مسلم لیگ کی رائے منصب خاندان کی جو خاتون ہے سزرا منصب علی، اب وہ دیکھنا ہے کہ کپتان کے مقابلے میں وہ کس طرح جو ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں ووٹ لینے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ عمران خان کی وجہ سے واضح نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اگر انفرادی طور پہ حلقے کے اپنے امیدوار ہوتے تو ان کو جج کیا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ کون اپسیٹ کرتا ہے اور کون اپسیٹ نہیں کرتا، کیونکہ یہ لاہور سے کوئی تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ننکانہ صاحب ضلع ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتتی رہی ہے پہلے ماضی میں، گزشتہ الیکشن میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو ہے وہ جیتے تھے، تو اب بھی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔